بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک متفق علیہ۔ بزرگان محترم عزیزوں اور بھائیوں، آج میں مشکوٰۃ شریف کے ابواب البر والصلہ سے چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں والدین کے ساتھ خاص طور سے اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ عموماً صلہ رحمی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے جو فائدے ہیں، اجر و ثواب ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور اس عمل کے اندر کوتاہی پر جو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ صلہ رحمی اور حسن سلوک میں سب سے اونچا درجہ والدین کا ہے۔ ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہارا باپ۔ ماں کا 3 مرتبہ ذکر فرمایا، باپ کے چوتھے نمبر پر۔ علماء نے تشریح یوں فرمائی ہے کہ ایک خدمت اور راحت رسانی حسن سلوک، اور ایک اطاعت و فرما برداری۔ اطاعت و فرما برداری حکم ماننے میں باپ کا درجہ بڑا ہے، وہ مربی ہے، صاحب عقل و شعور ہے، لیکن جہاں تک خدمت کا معاملہ ہے تو عورت چونکہ صنف ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے راحت رسانی اور خدمت کے اندر ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ عورت جلد کمزور ہو جاتی ہے، وہ زیادہ محتاج ہوتی ہے خدمت کی، اس لیے 3 درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک میں ماں کا رکھا، چوتھے درجے پر باپ کو ذکر کیا۔ لیکن دونوں کو خوش رکھنا، دونوں کو راحت پہنچانا، اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس قدر اہتمام کے ساتھ والدین کی اطاعت، ان کی راحت رسانی، حکم برداری کا تذکرہ فرمایا ہے، کسی دوسرے عمل کا اتنا نہیں فرمایا۔ اپنے عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو۔ پھر اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان سے اف مت کرو، ولا تقل لہما اف، اف بھی مت کرو ان کے سامنے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم شرافت والی گفتگو کرو۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، تو اس وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین کی مطالبوں اور ان کے احکام کے اوپر جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے، کبھی کبھی زبان سے نامناسب الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف بھی مت کرو، اتنا بھی کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس چیز سے قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ نہیں وارد وہ حرام ہے،
والدین کے سامنے اف کرنا ناراض ہو کر یہ اس آیت کی بنا پر ناجائز اور حرام ہوگا۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے بازو کو جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے والدین کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے۔ یہ سب والدین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اولاد کی ذمہ داری کیا اپنے والدین کے سلسلے میں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ فرمایا وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم أنفه رغم أنفه، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، کس کے بارے میں آپ بد دعا دے رہے ہیں، ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ شخص کہ جس نے والدین کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ رمضان شریف میں آپ حضرات فضائل رمضان کی وہ دعا ضرور سنتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین کہی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خلاف معمول آپ ممبر پر چڑھتی آمین فرما رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو 3 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا دی، جس میں ایک یہ ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اللہ اس کو ذلیل رسوا کرے، اس پر آپ نے آمین کہا۔ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ اور تیسرے یہی ہے کہ جو والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت والا نہ بن جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل نے کہا تھا کہ اب آمین کہیے، اس لیے مسئلہ بڑا اہم ہے۔ جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی موجودگی میں ہوش نہیں آیا، اولاد ان کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے نہیں کر سکتی، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل فرمایا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والداه والده او احدهما، ان العبد لیموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعونهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، یعنی ان کی زندگی میں ان کی بات نہیں مانتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ برابر ان دونوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار یعنی خدمت کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا لکھ دیتے۔ اس کو ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ میری جو ذمہ داری سے میں نے ادا نہیں کی، کہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اتنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو نافرمانوں میں سے نکال کر فرمان برداروں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ، والد کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں اور اہل تعلق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے بر کے اندر شامل ہے۔ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد کے بھائی ہیں، میرے والد سے تعلق والے ہیں، والد اس سے محبت رکھتے تھے، تو والد کا انتقال ہو گیا، تو ہم اس وجہ سے کہ میرے والد کے اس سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں،
فرماتے یہ بھی اسی میں لکھا جائے کہ اپنے والد کا فرما بردار ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے ان ابی اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل من بنی سلیمۃ۔ ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلیمہ میں کا ایک نوجوان آیا، ایک شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، میرے والدین کے انتقال کے بعد کوئی ایسا عمل باقی ہے جس کو کر کے میں والدین کا خدمت گزار اور حسن سلوک کرنے والا قرار پاؤں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، الصلاة علیہما والاستقامۃ والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التي لا تصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ اس نے اور چیزوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ سوال یہ تھا کہ رسول والدین کے انتقال کے بعد کوئی ایسا عمل ہے جس کو اختیار کروں تو میں والدین کا فرما بردار خدمت گزار قرار پاؤں؟ فرمانا ہے کیا کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 ان کے لیے دعائیں کرنا، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرنا، والاستغفار لہما، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا۔ ایک تو مطلق دعائیں ہیں رحمت کی، اور ایک دعا خاص طور سے مغفرت کی۔ وانفاذ عہدہما من بعدہما، انہوں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی عہد کیا تھا، وہ چلے گئے، ان کے عہد کو پورا کرنا۔ مثلاً انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، غریب آدمی تھا، مجبور آدمی تھا، تو والدین کے جانے کے بعد اولاد اپنے والدین کے وعدے کو پورا کر، انفاذ عہدہما، ان کے وعدے کو پورا کرتے رہنا۔ وصلۃ الرحم التي لا تصل بہما، اس پر غور سے سنیے، ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے واسطے سے قرار پاتے ہیں۔ چچا، دادا، چچا دار بھائی، پھوپھی، یہ کون ہے؟ چچا کون ہے؟ باپ کا بھائی۔ پھوپھی کون ہے؟ باپ کی بہن۔ تو پھوپھی کے ساتھ رشتہ باپ کے واسطے سے، چچا کے ساتھ رشتہ باپ کے واسطے سے۔ تو چچا اور پھوپھی کی خدمت کرنا اس وجہ سے کہ میرے باپ کی بہن اور میرے باپ کے بھائی ہیں۔ اسی طرح خالہ ہے، ماموں ہے، نانی ہے، دادا، دادی، چچا، پھوپھی، یہ باپ کے رشتہ دار ہو گئے، اور نانا، نانی، مامی، ماموں، خالہ، یہ ماں کے رشتہ دار ہو گئے۔ فرمایا کہ ان رشتوں کو جوڑنا، صلۃ الرحم التي لا تصل الا بہما، جو رشتے والدین کے واسطے سے جڑتے ہیں ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ اور آخری کی فرمایا اکرام و صدیقہما، ان دونوں کے دوستوں اور تعلق والوں کا اکرام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روایتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔